ایک اچھا سپیل آپ کو زیرو سے ہیرو بنا دیتا ہے۔ اگر اس سپیل کی وجہ سے آپ کی ٹیم ڈومینیٹ کری ہو اور اتنا ڈومینیٹ کری ہو کہ آپ نے اپوزیشن کو 75 رن سے ہرایا ہو تو پھر آپ ہیرو نہیں سپر ہیرو بن جاتے ہیں، یعنی سپیریئر، اور سپیریئر سے معافی مانگی جاتی ہے، ایکسکیوز کیا جاتا ہے۔ وسیم اکرم نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان کو 140 رن ڈیفینڈ کرتے ہوئے فاسٹ بالروں کا استعمال کرنا چاہیے، اور آپ ابھی تک پارٹ ٹائمروں سے کام چلا رہے ہیں، اسپیشلی جب آپ 140 ڈیفینڈ کر رہے ہو۔ لیکن مڈ اننگ میں ہی انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ورڈ واپس لے لیے، یعنی انہوں نے اپالوجائز کر لیا، معافی مانگ لی پاکستانی سپنروں سے، محمد نواز سے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں، جس طرح پاکستانی سپنر ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس وکٹ پہ، وہ تو ہے ہی لاجواب۔ پاکستان کی طرف سے شہین شاہ آفریدی نے پہلے اوور میں 5ویں گیند پہ چلاکی سے آؤٹ کیا تھا رحمان اللہ گرباز کو۔ اس کے بعد تو ان کا ترا ہی نکل گیا۔ صرف 2 پلیئر ہیں جو ڈبل فگر میں داخل ہوئے ہیں، ایک راشد خان اور ایک صدیق اللہ اطلال۔ باقی کسی نے زحمت ہی نہیں کی، اتنی نپی تلی بالنگ۔ حالانکہ افغانستان کی بھی باری اتنا بال اندر آ رہا تھا، لیکن پاکستان کی بالنگ میں اسپیشلی سپن ڈپارٹمنٹ میں 4 سپنروں کا استعمال کیا کل پاکستان نے۔ فہیم اشرف جو ٹیم میں تھے ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ گیند بازی کریں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ سپنروں نے کہا کہ فہیم بھائی آپ آرام کریں، آج ہمارا دن ہے تو ہم ڈومینیٹ کر کے دکھائیں گے۔ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے کہ جب آپ کے کپتان کو اچھی طرح سے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ صرف آپ آرام سے دلیر کرکٹ کھیل کر ہی جیت سکتے ہیں، تو پھر آپ کو فخر زمان جیسی کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے، آپ کو سلمان علی آغا جیسی کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے۔ یہ وہ وکٹ نہیں تھا، نہ یہ وہ وکٹ تھا، نہ بنگلہ دیش کے وہ وکٹ تھے جس پہ آپ 200 پلس ٹارگٹ کریں۔ اسپیشلی شارجہ کے جو گراؤنڈ ہے نا، یہ آلموسٹ 140-50 کر لے تو بہت ہوتے ہیں۔ پاکستان جب بیٹنگ کر رہا تھا 140 پہ گیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ یار آج لانڈے جو ہے نا یہ میچ جیت جائیں گے، اتنے بڑے مارجن سے جیتیں گے یہ مجھے پتا نہیں تھا، کیونکہ جب آپ رن چیز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ اتنی جلدی بکھلاٹ کا شکار ہو جائے گی افغان بیٹنگ، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ افغان بیٹنگ اتنی ہی بے اعتباری ہے جتنی ہماری بیٹنگ بے اعتباری ہے، لیکن اب جب ایک بڑے ٹورنامنٹ میں بڑی ٹیم کے سامنے کھیل رہے ہوں تو آپ کو پلان کے ساتھ اترنا پڑتا ہے۔ اور ایک چیز یہاں پہ میں نواز کی، سفیان مقیم کی، ابرار کی اور سائم کی، ان کی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنی لائن لینتھ سے نہیں ہٹے۔ بال اتنا زیادہ پاکستانی سپنروں کا بریک نہیں ہوا، لیکن پاکستانیوں نے لائن لینتھ نہیں چھوڑی۔ پہلی وکٹ جب شہین نے لی تو وہ لیگ کٹر تھا، بال پڑی، اسے لگا تھا کہ میں اس کو مڈل کروں گا، لیکن وہ ایج ہوا تو سیدھا جو ہے نا وہ کیچ ہاتھوں میں۔ اور پھر پاکستان کل بینگ اے یونٹ نظر آئی، یعنی ایک کپتان کو سارے بیک کرتے ہوئے نظر آئے۔ جب ایسے میں آپ کی ٹیم پرفارم کر رہی ہو، بیک اپ پہ آپ کے پاس پلیئرز پہ ہوں، اور آپ 141 کو ایک بڑا ٹوٹل سمجھتے ہو، اور پھر آپ کو یقین ہو کہ میرے بالر، میرے گیند باز یہ کر لیں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ہو جاتا ہے۔ یقین ہونا پہلی بات ہے۔ اب اگر نواز کی بات کریں تو نواز کے اوپر سب سے زیادہ کرٹیسزم ہوا تھا کہ یہ T20 میں کیوں آ گیا، کیسے آ گیا۔ ایون تو جب ایشیا کپ کا اسکواڈ اناؤنس ہوا تھا تو بھی ہم نے کہا تھا کہ یار ٹھیک ہے یہ بندہ تھوڑا ڈیزرو کرتا ہے، لیکن اس کی جگہ کئی اور لوگ بھی ہیں۔ لیکن اس نے ہمیں ہر سیریز میں، چاہے وہ بنگلہ دیش کی سیریز ہو، چاہے وہ ویسٹ انڈیز کی سیریز ہو، چاہے وہ UAE کی یہ ٹرائی نیشن سیریز ہو، ہمیں غلط ثابت کیا ہے۔ بابر نے تو مذاق میں کہا تھا کہ میرا میچ ونر ہے تو، اور یہ اس کو سیریس لے گیا۔ کل پاکستان اگر جیتا ہے تو اس کی صرف ایک واحد وجہ ابرار اس کا ایک سپیل ہے جس کو جو ہے نا وہ بابر اعظم میچ ونر کہتے ہیں، محمد نواز۔ بس وہ سپیل جو ایک ساتھ ہیٹ ٹرک کی ہے، 3 وکٹیں لی ہیں، وہاں سے مومنٹم بنا ہے۔
وہاں سے وہ بالکل ہی بونتل گئے ہیں کہ نہیں یار اب ہمارے بس سے گیم نکل گئی. 29 پہ 2 آؤٹ تھے. وہاں سے بھائی صاحب پھر ایسا ردم بنایا ہے نا. سفیان مقیم کی بالنگ کی بات کرے, کسی بھی ایک بالر کی اکانومی 4 سے پلس نہیں ہے. بڑی نپی تلی بالنگ کی ہے پاکستانی اسپنروں نے. حالانکہ 3 اوور کیے ہیں سائم ایوب نے, اور سائم ایوب کوئی اسپیشل اسپنر نہیں ہے, ایک آف اسپنر ہے پارٹ ٹائمر, اور اس پارٹ ٹائمر نے چھکے چھڑوا دیے ہیں. 3 اوور میں 10 رن دیے ہیں. وکٹ بھلے نہ ملی ہو, لیکن جب آپ کی بالنگ پہ ڈومینیٹ نہ کیا جا رہا ہو, آپ کے بال پہ سٹرائک روٹیٹ نہ کیا جا رہا ہو, تو ڈیفینیٹلی وہ دباؤ پڑتا ہے. T20 کرکٹ جتنی مرضی ماڈریٹ ہو جائے, جتنی مرضی جدید ہو جائے, سٹرائک ریٹ جتنا مرضی آپ کے لیے معنی اختیار کر جائے, لیکن آپ کو ضرورت ہمیشہ رہے گی سٹرائک روٹیٹ کرنے کی. جب آپ سٹرائک روٹیٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اپوزیشن پریشر میں جاتی ہی جاتی ہے. جیسے کل محمد نبی آئے تھے بالنگ کرنے کے لیے, تو پاکستان بیٹنگ جو ہے وہ اچھی خاصی پھنس رہی تھی, ڈومینیٹ نہیں کر پا رہی تھی, سنگل ڈبل بھی نہیں ہو پا رہے تھے. لیکن پھر جب رضوان نے جب سائم نے اور فخر زمان نے سنگل ڈبل کرنے شروع کیے, تو وہ نبی کا وہ اوور تھا 5واں غالباً, جہاں سے پاکستان کا مومنٹم تبدیل ہوا. اس اوور میں 13 رن پڑے, ایک چھکا تھا, ایک چوکا تھا, وہاں سے مومنٹم بن گیا. آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی جہاں ہمیں برا اوور ملے گا وہاں پہ ہم ماریں گے. حالانکہ اگلے ہی اوور میں سائم ایوب چلتے بنے. سائم ایوب کی بیٹنگ کے اوپر بہت سارے کویسچن ہو سکتے ہیں کہ اس پوری سیریز میں وہ ردم میں نظر نہیں آیا. آپ کو ایک بڑے میچ سے پہلے اگر آپ کا پلیئر ردم میں نہیں ہے, آپ کے پاس ایسا بیک اپ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کے لیے پریشانی ہے. لیکن آپ جب ایک ایسے بیٹسمین کو جو اوپنر ہے اس کو آل راؤنڈر بنانے کے چکر میں پڑ جائیں گے, تو شاید اس کے کانسیکوینسز اسی طرح کے ہوں گے. صاحبزادہ فرحان کی اگر میں بات کروں, تو صاحبزادہ فرحان کو سیکھ لینا چاہیے. ایک میچ میں عامر سہیل جو کمنٹری کرتے ہیں, لیجنڈ ہے پاکستان کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ ہوتے ہیں, ان کا فٹ ورک نہیں ہے. کمنٹری میں ایک بندہ بیٹھ کے ٹی وی پہ اگر اینالائز کر رہا ہے کہ بھائی اس کا فٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی وکٹ تھرو کر کے جا رہا ہے یا گوا کے جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو اپنے فٹ ورک پہ کام کرنا چاہیے. ادروائز جتنے لوگ اس کے لیے بات کرنے والے ہیں, جتنے لوگوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے, ان کے لیے شرمندگی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسری تیسری یا چوتھی بال پہ آ کے ہارڈ ہٹنگ شروع کر دیں, مار دھاڑ شروع کر دیں. آپ پہلے اسیس کرتے ہیں کہ وکٹ کس طرح کا بیہیو کر رہی ہے. آپ کو 2 بال انہوں نے کروائے, تو آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ اینگل بدل بدل کے بال کر رہا ہے. یہ اب کوئی جو ہے نا وہ ورائٹی استعمال کرے گا. جس بال پہ آؤٹ ہوئے ہیں وہ بال پڑ کے اندر آیا, بیٹ اور بال کا اچھا خاصا گیپ تھا, یعنی کہ ان کو اندازہ تھا کہ بال اندر نہیں آئے گی, یعنی کہ بالر آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا, اور آپ جو ہے وہ بے دہانی میں شاٹ مارنے کے چکر میں چلے گئے. پہلے وکٹ کو اسیس کرو, اس کے بعد کھیلو, تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہاری سٹرینتھ کے مطابق کھیلا جا رہا ہے یا تمہیں یوز کیا جا رہا ہے. اور افغانستان نے بالنگ میں بہتری دکھائی ہے. اگر تھوڑا سا عقل استعمال ہو جاتا راشد خان کی طرف سے, تو شاید پاکستان 141 رن نہ بنا پاتا. عمر زرزئی کو صرف 1 اوور دیا, یہ کویسچن مارک ہے راشد خان کی کپتانی کے اوپر. اس کے اوپر ہمارا کام نہیں ہے بات کرنا, راشد خان جانے, ان کے لوگ جانے, اور ان کا کوچ جانے. ہمیں تو اپنے پاکستان سے مطلب ہے. جہاں پاکستان غلطیاں کرے گا ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے, جہاں یہ جیتیں گے ہم کھلے دل سے ان کو سپورٹ کریں گے. ہماری تو باتیں کھل جاتی ہیں جب یہ جیتتے ہیں. ہمیں نہ تو رضوان سے کوئی مطلب ہے, نہ بابر سے کوئی مطلب ہے. ہمیں تو مطلب ہے یہ جو چھاتی پہ سٹار ہے نا, یہ نیچے نہیں جانا چاہیے, یہ جیتنا چاہیے, یہ ڈومینیٹ کرنا چاہیے. نہ بھی جیتے, کم از کم جیت والی اپروچ گراؤنڈ میں نظر آنی چاہیے. ہمیں تو صرف اس بات سے مطلب ہے. اور یہ جب کوئی بھی کرے گا ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم پاکستان کو سپورٹ کرنے والے ہیں. نہ بابر ہماری ماسی کا پتر ہے, نہ رضوان ہماری ماسی کا پتر ہے. جو بھی پاکستان کے لیے کھیلے گا ہم اس بندے کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہم نہیں ہیں پاکستان نہیں ہے تو ہم کس چیز کے لیے.
آپ پاکستان کی کرکٹ کے ستارے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ ہارتے ہیں، پاکستان کا نام لے کے ہارتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم پھر آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، لیکن جب آپ جیتیں گے آپ کو سپورٹ بھی کریں گے اور آپ کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کریں گے۔